میں سب سے پہلے یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سی ایسی نئی جنریشن ہے جن کو شاید واصف صاحب کی جو لائف سٹائل ہے یا لائف جرنی ہے اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. تو میں چاہوں گی آپ بالکل ابتدا سے ہی جو ان کا لائف سٹائل کس طرح سے گزرا، تعلیم، کب انہوں نے صوفیزم کی طرف آنے کا سوچا، کب انہوں نے پراپر ادیب بنے، یہ ساری چیزوں کو آپ ضرور بیان کریں. اچھا، اس طرح ہے کہ واصف صاحب ضلع سرگودہ خوشاب کے رہنے والے تھے. وہاں پہ ان کی پیدائش تھی. ان کے جو والد صاحب اور دادا جان وہ اصل میں شروع سے ہی اس رجحان کے جو ہے وہ تھے، اور تونسا شریف میں ان کی جو ہے نسبت تھی ان کے والدین کی. اور واصف صاحب کو بچپن میں ہی گھر سے ہی یہ رجحان اور تربیت ملی کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ ان کی صحبت اور ان کی تعلیمات اور فکر کے ساتھ وہ منسلک رہے. انہوں نے پھر میٹرک کے بعد وہ پھر لاہور شفٹ ہو گئے، تو پھر وہ ساری زندگی یہیں پہ ہی انہوں نے گزاری. اور آج ان کا مزار اقدس جو ہے وہ بھی لاہور میں میانی صاحب قبرستان میں ہے. اور واصف صاحب نے جو ہے وہ انگلش کے انہوں نے کالج بنایا ہوا تھا، لاہور انگلش کالج کے نام سے، نابا روڈ لاہور میں. وہاں پہ وہ لڑکیاں اور لڑکوں کو جو ہے وہ انگلش پڑھاتے تھے. تو ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ تو انگلش تھی، مگر کام سارا انہوں نے اردو لٹریچر میں کیا، اور شاعری میں بھی انہوں نے کام کیا، مگر ان کا زیادہ کام نثر میں ہے. اور آج ان کی کم و بیش کوئی 50 کے قریب کتابیں ہیں، اور ایک زمانہ جو ہے ان سے استفادہ کر رہا ہے. اور ملک یعنی ملک پاکستان کے علاوہ ہم پاکستان کے باہر جہاں بھی گئے ہیں، جو بھی اردو پڑھنے والے سمجھنے والے ہیں وہ واصف صاحب سے آگاہ ہیں، ان کی فکر سے، ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں، اور بڑے متاثر ہوتے ہیں. اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہ سعادت حاصل رہی ہے ان کے قدموں میں بیٹھنے کی، تو وہ میرے ساتھ بھی بڑی محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ نسبت ایسی چیز ہے کہ واصف صاحب کا نام اتنا بڑا ہے، کام اتنا بڑا ہے کہ وہ اب ہر جگہ پہ ان کا جو ہے نا وہ فکر اور علم جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. میں نا ہمیشہ مجھے مزہ آتا ہے جب میں یہ آپ سے سنتا ہوں کہ آپ کی واصف صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی. یعنی آپ کا جو جرنی ہے، گجرانوالہ میں آپ موجود ہیں، اور جو آپ کا زمانہ جوانی ہے، جی میرا خیال ہے جب آپ کی واصف صاحب سے ملاقات، میرا خیال آپ کی 30s میں کوئی ایج ہو. جی میری 24 یا 5 تھی. بہت ینگ آپ کی عمر تھی. تو 24 سال کی عمر میں جب آپ کی واصف صاحب سے ملاقات ہوتی، 80s کا کوئی دور ہوگا جی، وہ ذرا بتائیے گا کہ وہ ملاقات کیسی ہوئی، اس کو ہم سننا چاہیں گے جی. اچھا، یہ شاہ صاحب بڑی دلچسپ ایک کہانی ہے میری، اور بڑی یادگار، اور میں بڑی چیزیں بھول گیا ہوں، مگر واصف صاحب سے جو ملاقات ہے اور اس ملاقات کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ڈائلاگ وہ مجھے یاد ہے، یہ نہیں بھولا. یہ یعنی ایسی وہ بات ہے کہ مجھے وہ سارا منظر ایسے ہی چلتا ہے جیسے میرے سامنے ایک پوری فلم چل رہی ہے. وہ اس طرح ہے کہ میں 1988 کی بات ہے کہ مجھے کرن سورج میرے عزیز دوست ہیں، عاطف فروق بھٹی، تو انہوں نے مجھے کتاب دی. تو میرا پہلے واصف صاحب سے کوئی تعارف نہیں تھا. تو وہ کرن سورج کتاب میں نے دیکھی تو چھوٹے جملے کے اندر ایک وسیع معنی، اور بڑا میں متاثر ہوا. تو پھر اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب مجھے انہوں نے دی، دل دریا سمندر، وہ پڑھی. اس کے اندر آپ کی تصویر بھی بیک پہ نا وہ لگی ہوئی تھی. تو وہ تصویر دیکھ کے ان کا جو سٹائل تھا تو اس نے بڑا مجھے نا اٹریکٹ کیا. اور ان کا جو چہرہ، ان کے بال اور مفلر تھا ایسے، تو آنکھیں بڑی روشن، اور میں ان آنکھوں میں سمجھ لے پورا کھو ہی گیا. تو بڑا دل چاہا کہ میں اس شخصیت کو ملوں. اور ان کا کتاب کا پہلا مضمون محبت تھا، اور ان دنوں محبت کی بڑی جو کیفیات تھی اس سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آگاہی تھی. تو حالانکہ وہ محبت جو ہے واصف صاحب کا جو مضمون ہے وہ اس میں مجاز کی سیر بھی کراتے ہیں، مگر وہ بات عشق حقیقی پہ لے آتے ہیں. تو وہ عشق حقیقی کی جو بات ہے وہ تو خیر اس جوانی میں اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ عشق مجاز کے ارد گرد وہ ساری چیزیں نا گھومی اور بڑا لطف آیا. تو وہ کتاب پڑھی اور پھر میں واصف صاحب کو ڈھونڈنے لگ گیا. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لاہور ہوتے ہیں، اسلام آباد ہیں، کہاں پہ ہیں. تو میرے ایک اور واقف تھے،
ایک صاحب وہ سیالکوٹ جیل کے اندر نا قیدی تھے، تو میری ان سے ملاقات ہوئی. میرے ایک عزیز تھے وہ سیالکوٹ میں سول جج لگے ہوئے تھے، تو میں ان کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار میرا ایک دوست ہے جماعتیہ، تو وہ ادھر مرڈر کیس میں ہے، تو تیری ملاقات کراتا ہوں. ہم وہ ملاقات کے لیے گئے، تو وہ بڑا پڑھا لکھا قیدی تھا، تو انہوں نے مختلف کتابوں کا حوالہ دیا. تو میں نے کہا جی میں بھی آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں جناب واصف صاحب کی، تو واصف صاحب کی یہ بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا ان سے رابطہ ہے، خط و کتابت ہے. اچھا جی. تو میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ایڈریس ان کا دے. انہوں نے مجھے ایڈریس دیا 22 فردوس کالونی گلشن راوی. اچھا، ایک قیدی سیالکوٹ کے جیل کے قیدی نے. اچھا، وہ مجھے جو ہے وہ ایڈریس ملا. میری خوشی کی انتہا تھی کہ مجھے پتہ چل گیا واصف صاحب کہاں ہیں، اور دیکھیں کس طرح کیا شاہ بات، صاحب کیا واقعہ، جیل جا کے ایک مرڈر کیس کے قیدی سے. ملا. اچھا وہ خیر مجھے ایڈریس تو مل گیا. پھر ہم لاہور ایک دن دوستوں نے آنا تھا جی. ہم 4 دوست تھے. انہوں نے کہا کہ لاہور جانا ہے، تو فلاں کام جانا ہے. میں نے کہا یار میری ایک شرط ہے کہ اگر آپ واصف صاحب کی طرف جائیں، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں. تو انہیں پتا تھا کہ یہ واصف صاحب کی کتابیں پڑھتا ہے اور بانٹتا بھی ہے، ان کا بڑا مداح ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم واصف صاحب کی طرف پہلے چلے جائیں گے، تو بعد میں ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم 4 دوست شاہ صاحب واصف صاحب کے اس آستانے پہ پہنچ گئے. تو بیل کی تو اندر سے ایک صاحب آئے. انہوں نے کہا جی، میں کہا جی گجرانوالہ سے آئے ہیں، واصف صاحب کو ملنا ہے. انہوں نے کہا جی اچھا جی 1 منٹ ٹھہرے. وہ اندر گئے. انہوں نے کہا جی آ جائیں. وہ اندر وہ دفتر تھا گھر کے اندر جو جگہ بنی تھی اسے دفتر کہتے تھے. وہ ٹیبل تھا، کرسیاں تھی، چھوٹی سی کتابیں تھی ادھر. تو وہ میں دیکھا، میں ابھی واصف صاحب اندر تشریف نہیں لائے تھے. تو میں دیکھ کے تو اب انتظار ہے کہ وہ ایک دم گھر کے اندر کے دروازے سے تشریف لائے. ہم ادبن کھڑے ہو گئے. آپ نے بیٹھو 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 بیٹھو. وہ جب وہ میرا یعنی جن کی میں تلاش میں تھا، میں متلاشی تھا، وہ میرے سامنے تھے اور میرے اندر ایک عجیب و غریب خوشی کی کیفیت تھی. بیٹھ گئے. تو آپ نے وہ جو آپ کا ایک خاص انداز ہے کہ یوں کر کے آپ نے چند لمحے ایسے کیا، پھر آپ نے ایسے ہاں بولے. میں کہا جی آپ کو جو ہے گجرانوالہ سے آئے ملنے، کیا نام ہے؟ میں کہا جی جہانگیر. آپ نے وہ باری باری صاحب کا نام پوچھا. تو پھر فرمایا اب ہاں بولو. وہ کوئی بندہ بولتا نہیں تھا. وہ پھر بولو. پھر میں بول پڑا. میں کہا جی میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، تو کتابیں پڑھ کے ملنے کا بڑا شوق تھا، تو اس لیے آ گئے. کہتے ہیں اچھا. تو اور میں کہا جی کتابوں کے اندر صاحب نظر کا آپ نے بڑا ذکر کیا ہوا ہے، تو کیا آپ صاحب نظر ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہاں لکھا ہے کہ میں صاحب نظر ہوں. اب میں نے وہ بات بنانی تھی. میں نے کہا جی آپ نے لکھا تو نہیں، مگر مجھے خوشبو محسوس ہوئی ہے. اچھا جی. تو آپ فرماتے ہیں کیا تم خوشبو پہچانتے ہو؟ اچھا، بڑا سوال ہے جی. جی میں لاجواب ہو گیا. تو اچھا شاہ صاحب یہ فرمانا تھا ان کا کہ آپ خوشبو پہچانتے ہو. یہ فروری تھی، سردی تھی، میں نے پینٹ کوٹ یوں ہی پہنا ہوا تھا. شاہ صاحب اندر سے ایک نا ایسے جھرجری جسے کہتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہوئی. مجھے اس وقت تو نہ پہچان سکا کہ یہ کیا ہے، مگر اندر ایک وہ زلزلہ یا جھرجری جو ہے نا وہ آئی، اور پسینہ جو ہے نا وہ آ گیا سردی کے موسم. صحیح جی. تو خوشبو پہچانتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا. آپ نے اچھا اور؟ میں کہا جی صاحب نظر کا آپ بتا دیں. کہتے کیا کرنا ہے اسے مل کے؟ میں کہا جی ہمیں رہنمائی چاہیے. صحیح. فرماتے ہیں رہنمائی ہمیں نہیں مجھے ہوتی ہے. پہلے یہ فرق دور کرو. کیا بات، کیا جملہ ہے ویسے. ہمیں نہیں ہوتی، مجھے ہوتی ہے. پہلے یہ فرق دور کرو. اب میں وہ واحد جمع کے سیغے کے اندر چلا گیا. میں کہ جی ہم چونکہ دوست اکٹھے آئے ہیں اس لیے مجھے نہیں، ہمیں چاہیے. آپ نے فرمایا آپ سب نے سفر اکٹھے کیے، منزل سب کی علیحدہ علیحدہ ہے.